کچھ ریلیشن ایسے ہیں جو خدا نہیں چاہتا آپ کیری کرو. خدا نہیں چاہتا کہ آپ وہ ریلیشن کو زندہ رکھو. خدا چاہتا ہے وہ ریلیشن مر جائے. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ داؤد اس ریلیشن کو زندہ رکھنا چاہ رہا تھا جس کو خدا چاہ رہا تھا مر جائے. کچھ ریلیشن شاید یہاں پہ آپ میں سے کسی کے ایسے ہیں جو ناجائز ہیں اور خدا نہیں چاہ رہا اس کو آپ کیری کریں. خدا چاہ رہا ہے اس کو ختم کریں اور آگے بڑھیں. پریز دی لارڈ. آئیے خدا کے کلام کی طرف بڑھتے ہیں. آپ سب کی توجہ چاہیے. میرے ساتھ نکالیے ائزایا چیپٹر 43 ورس 18 to 20. یسایا 18 باب 43 باب 18ویں آیت سے 20ویں آیت تک. اب تھوڑی دیر کے لیے آپ لوگ سب میرے ساتھ رہیے گا. پہلے میں بیک گراؤنڈ بتا دوں. یہ اسرائیلی قوم پہ ایک بہت مشکل کا ٹائم تھا. اس ٹائم پہ اسرائیلی قوم جو تھی وہ اسیرینز کی غلامی میں تھی. اسیرینز اس پہ رول کر رہے تھے اور بڑے سخت رول کر رہے تھے. اتنا سخت کہ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ وہ آگے ان کی زندگی کا ہوگا کیا, کس طرح سے. یعنی فرعون سے بھی زیادہ ان پہ سختیاں اس ٹائم پہ ہو رہی تھی. اور جب ان کو کوئی ہوپ نہیں تھی, جب ان کو کوئی امید نہیں تھی, تب خدا نے یسایا کو کلام دیا کہ یہ کلام لے اور تو جا کے اسرائیلی قوم کو دے. اور خدا یوں فرماتا ہے, یعنی خداوند یوں فرماتا ہے, پچھلی باتوں کو یاد نہ کر اور قدیم باتوں پر سوچتے نہ رہو. پہلی چیز خدا نے کیا بولی؟ پچھلی باتوں کو یاد نہ کر اور قدیم باتوں پر سوچتے نہ رہو. نیکسٹ, دیکھو میں ایک نیا کام کروں گا, اب وہ ظہور میں آئے گا, کیا تم اس سے ناواقف رہو گے؟ ہاں, میں بیابان میں ایک راہ اور صحرا میں ندیاں جاری کروں گا. نیکسٹ, جنگلی جانور, گیدڑ اور شتر مرغ میری تعظیم کریں گے, کیونکہ میں بیابان میں پانی اور صحرا میں ندیاں جاری کروں گا تاکہ میرے لوگوں کے لیے یعنی میرے برگزیدوں کے لیے پینے کے لیے پانی ہو. پریز دی لارڈ, ہاللیلویہ. یہ خدا کا کلام ہے جو سال کے پہلے دن خدا آپ کے لیے دے رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے, کیوں آپ کے لیے دے رہا ہے؟ کیونکہ یہ کلام اسرائیلی قوم کے لیے خدا نے دیا تھا. اس کے کچھ سالوں کے بعد یسایا نبی کی ڈیتھ ہو گئی, لیکن کلام اٹل رہا اور زندہ رہا. اس کے کچھ سالوں کے بعد اسیرین جو تھے, ان کے لیڈر, ان کی گورنمنٹ سب ختم ہو گئی, لیکن یہ کلام اٹل رہا اور کھڑا رہا اپنی جگہ پہ. اس کے صدیوں کے بعد بابل کی حکومت آئی, انہوں نے رول کیا اسرائیلی قوم پہ. بہت سارے قوموں نے رول کیا, ایک ایک کر کے آتے گئے اور ایک ایک کر کے سب جاتے رہے. یہ کلام مٹا نہیں, یہ کلام اٹل رہا. اور یہی میں آج آپ کو بتا رہا ہوں, قومیں آئیں گی, امتیں آئیں گی, لیڈرز آئیں گے, گورنمنٹس آئیں گی, ایک ایک کر کے آئیں گی اور چلے جائیں گی, لیکن کلام اٹل رہے گا. بائبل میں لکھا ہے آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن خدا کا کلام اپنی جگہ رہے گا. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ کلام خدا نے دیا, اس کے بعد یہ کلام بائبل میں سے غائب ہو گیا, ڈس اپیئر ہو گیا. نہیں, یہ کلام ابھی تک ہے اور ابھی تک اسی پاور کے ساتھ آپ کی زندگی میں کام کرنے کو ہے. تو آج سال کے پہلے دن پہلا خدا کا پرومس یہاں سے لے کے جائیے. دیکھیں, خدا کا پیار جو ہے نا انکنڈیشنل ہے. خدا کا جو پیار ہے وہ انکنڈیشنل ہے. وہ سب سے پیار کرتا ہے. وہ مسلمانوں سے بھی پیار کرتا ہے, ہندوؤں سے بھی پیار کرتا ہے, بدھسٹ سے بھی پیار کرتا ہے. آپ کو نظر آئے گا کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں, کتنے بڑے بڑے پیسے والے, کتنے بلیس لوگ ہیں یہ ساری قومیں. خدا انکنڈیشنل لو کرتا ہے, سب سے پیار کرتا ہے. کیوں خدا سب سے پیار کرتا ہے؟ کبھی کوئسچن سوچا آپ نے کیوں خدا سب سے؟ کیونکہ خدا خدا ہے. بہت سارے مذاہب نے اپنے اپنے خداؤں کو اپنے مذہب کا خدا بنا دیا ہے. یعنی اگر مسلم گاڈ ہے تو مسلم گاڈ ہے, ہندو گاڈ ہے تو ہندو گاڈ ہے, لیکن خدا کا کوئی مذہب نہیں ہے. خدا خدا ہے. ہمارا خدا کرسچن خدا نہیں ہے, ہمارا خدا خدا ہے. وہ ساری قوموں سے پیار کرتا ہے, سارے لوگوں سے پیار کرتا ہے. اس کا پیار انکنڈیشنل ہے, لیکن اس کے پرومسز جو ہیں وہ کنڈیشنل ہیں. دلبر بھائی, سال کا پہلا دن ہے, جاگ جاؤ.
اس کے جو پرومسز ہیں، اس کے جو وعدے ہیں وہ کنڈیشنل ہیں. آپ لوگ اچھے سے جانتے ہیں میں سب پہ نظر رکھتا ہوں، کوئی سوئے نہیں. اس کے جو پرومسز ہیں وہ کنڈیشنل ہیں. وہ بولتا ہے اگر اپنے ماں باپ کی تو عزت کرے گا تو زمین پہ تیری عمر دراز ہوگی. اگر تم دوسروں کے گناہ معاف کرو گے تو تمہارے بھی گناہ معاف کیے جائیں گے. اگر تم میرے احکامات پہ عمل کرو گے تو یہ ساری برکتیں فالو ہوں گی، یہ ساری برکتیں آپ کے پیچھے آئیں گی. اگر تم دہی کی دو گے تو آسمان کے دریچے میں کھولوں گا. خدا کی ہر ایک چیز کنڈیشنل ہے. جب پرومسز کی بات آتی ہے خدا کچھ آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے اور خدا کچھ اپنے میں سے کچھ ریلیز کرتا ہے. تو جب ہم وہ چیز کو پورا کرتے ہیں خدا اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے. تو سال کے پہلے دن خدا کیا بول رہا ہے؟ خدا بول رہا ہے 18ویں آیت لگائیے گا 18. اور پس خداوند یوں فرماتا ہے پچھلی باتوں کو یاد نہیں رکھو اور قدیم باتوں پر سوچتے نہ رہو. پچھلی باتوں کو یاد نہیں کرو اور قدیم باتوں پہ سوچتے نہ رہو. خدا کیا بول رہا ہے کہ آپ کی زندگی میں جو گزرے سالوں میں ہوا ہے، ہماری سب کی زندگی میں کچھ نہ کچھ حادثات ایسے ہیں، کچھ نہ کچھ گھاؤ ایسے ہیں جو ابھی بھی ہرے ہیں، ابھی بھی ان میں سے خون نکل رہا ہے. یہ میں صرف بہت سارے پرانے سالوں کی بات نہیں کر رہا، بہت نئے نئے 2-3 مہینے کی بات ہے. ہمارے پاس پاسٹر سلامت اور ان کی وائف بیٹھی ہیں. 2 مہینے پہلے 37 سال کا پہلوٹا خداوند میں سو گیا. یہ گھاؤ ابھی تازہ ہے، اس میں سے خون نکل رہا ہے. یہ ماں باپ کو پتا ہے کہ اس کا تکلیف کیا ہوتی ہے. اور خدا کیا کنڈیشن لگا رہا ہے؟ پچھلی باتوں کو سوچنا بند کر دو. ہم سب کی زندگی میں ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ ہم سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. ہم نے اپنا سب کچھ کسی کو حوالے کر دیا اور وہی شخص ہمارے پیٹھ میں چھرا گھونپ کے چلا جاتا ہے. آپ نے کسی کو بچپن سے تیار کیا ہے، کسی کو منسٹری میں آہستہ آپ کو شروع سے تیار کیا، اور ایک ٹائم آتا ہے وہ آپ کو دھوکہ دے دیتا ہے. آپ کسی غیر کا بچہ لے کے پالتے ہیں، بڑا کرتے ہیں، اور اینڈ کیا ہوتا ہے؟ آپ سوچتے ہیں کہ شاید وہ ہمارا خیال رکھے گا، وہ آپ کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے. تو ہماری زندگی میں ہر دفعہ، بعض دفعہ ڈیورس ہو جاتی ہیں، سیپریشن ہو جاتی ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں، ہمارا کوئی عزیز مر جاتا ہے. اس کا دکھ، اس کی ایک یادیں جو ہے نا ہماری زندگی میں رہتی ہیں. اور خدا کی کنڈیشن کیا ہے کہ ہنری پہلی صبح پہلا سال ان سب کو بولو پچھلی یادوں میں نہ رہو. پرانی یادوں کو اگر آپ اس میں رہو گے، اگر آپ پرانے سوچوں میں، پرانی میموریز میں اگر آپ رہو گے تو یہ وعدے خدا جو کرنا چاہ رہا ہے یہ نہیں کر سکے گا. سنیے، خدا میرے اور آپ کی زندگی میں بڑے پلان رکھتا ہے، لیکن یہ جو یادیں ہیں، یہ جو زخم ہیں، یہ جو میموریز ہیں، بیڈ میموریز کی بات کر رہا ہوں، یہ بیڈ میموریز ہمارے ساتھ ہوتی ہیں. آئی سمجھ میں آپ کو بتا دوں، ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ ہو جو 20 سال پرانا دکھ لے کے چل رہے ہو، ابھی تک 50 سال پرانا دکھ لے کے ابھی تک چل رہے ہو. یہ بیڈ میموریز جو ہے نا، یہ ایک ایسے بوجھ کی طرح ہے جو پیچھے آپ کے رسی سے بندھا ہوا ہے، جس میں ویل نہیں ہے، اور آپ جب چل رہے ہیں تو ہر سال آپ اسے کھینچ کے چل رہے ہیں. اور یہ بیڈ میموریز کیا کر رہی ہیں؟ یہ آپ کی سپیڈ کو روک رہی ہیں، یہ آپ کو آگے بڑھنے سے روک رہی ہیں، کیونکہ یہ کمپائل ہوتا جا رہا ہے، یہ بڑھتا جا رہا ہے، اور آپ اس میں رہنے لگ گئے ہو. یو آر ڈویلنگ ان یور پاسٹ. آپ اپنی میموریز میں، اپنے دکھوں میں، وہ سارے دکھوں کو یاد کر کے اس میں رہنا شروع کر دیا ہے. اور خدا کیا بول رہا ہے؟ خدا بول رہا ہے کہ میں نیا کام کرنے کو ہوں، لیکن اس سے پہلے تمہیں اس میں سے نکلنا ہوگا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ مجھے بتائیے، اگر ایک سانپ آپ کو کاٹ لیتا ہے، سانپ جب کاٹتا ہے تو وہ اپنا زہر آپ کے اندر ڈال دیتا ہے. اگر سانپ نے کاٹا ہے اور زہر آپ کے اندر ڈال دیا ہے، اور آپ نے پلان کیا کیا ہوا ہے؟ آپ نے پلان یہ کیا ہوا ہے کہ سانپ کو میں نہیں چھوڑوں گا. یہاں پہ بہت سارے لوگ ایسے بیٹھے ہیں جنہوں نے واقعی بدلے کا پلان لیا ہوا ہے کہ میرے ساتھ ایسا کیا ہے، میرا وقت آئے گا میں دکھاؤں گا. تو
آپ نے پلان یہ کیا ہے کہ میں یہ سانپ کو ماروں گا. اگر آپ سانپ کو مارنے کا انتظار، سانپ کو ڈھونڈنے کے چکر میں لگ گئے، آپ مر گئے. لیکن آپ کے پاس آپشن کیا ہے کہ آپ سانپ کو خدا کے حوالے کریں اور خود جائیں ڈاکٹر کے پاس تاکہ وہ آپ میں سے یہ سانپ کا زہر نکال سکے. آپ بچ جائیں گے. جب ہمارے ساتھ کوئی حادثہ ہوتا ہے، ہمارے ساتھ کوئی برا واقعہ ہوتا ہے، یہ زہر کی طرح ہماری زندگی میں اندر آ جاتا ہے. ہم سن کے بعض دفعہ ٹف ہو جاتے ہیں. بہت دفعہ میں نے دیکھا ہے جو بہت سخت قسم کی سانسیں ہوتی ہیں نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو بھی سخت سانس ملی تھی. تو ہماری زندگی میں جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا، ہم ویسے ہی پتھر کے ہو جاتے ہیں. تو یہ میموریز، یہ جو یادیں ہیں، یہ ہمیں شیپ دے دیتی ہیں. یہ ہمارے ذہن میں کچھ چیزوں کو پکا کر دیتی ہیں کہ بس یہ ہے تو یہی ہے. پاکستانی سارے ایسے ہی ہوتے ہیں. ایک پیچھے واقعے چلے، اس کی وجہ سے کیا ہوا، پاکستانی سارے ایسے ہیں. سارے ایسے نہیں ہیں، کچھ خراب ہیں. انڈین سارے ایسے ہیں، سارے ایسے نہیں ہیں، کچھ خراب ہیں. ہر جگہ کچھ نہ کچھ اچھا برا آپ کو ہر جگہ ملے گا. لیکن کیا ہوتا ہے، ایک ہمارے اندر جو ہے نا ایک سیٹ اپ بن جاتا ہے، ایک سوچ بلڈ ہو جاتی ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے. نہیں، خدا آج آپ کو کیا بول رہا ہے کہ آپ نے اگر آگے والے باتوں کو، آگے والے پرومسز کو لینا ہے تو آج اس جگہ سے پلیز، میں ہر سنڈے کچھ نہ کچھ آپ کے لیے پیغام لے کے آتا ہوں. میرے دل کی خواہش ہوتی ہے کہ کلام زمین پہ نہ گرے، آپ لوگ اس کو لے کے جائیں، کیونکہ یہ آپ کے لیے، آپ لے کے جائیں گے، اس پہ عمل کریں گے، آپ کی زندگی میں تبدیلی آئے گی. آپ ہو جو اپنی بلیسنگ کو روک کے رکھے ہوئے ہو. کسی نے آپ کی بلیسنگ کو نہیں روکا ہے. ہم نے خود اپنی بلیسنگ کو روکا ہے جب ہم خدا کی باتوں سے کانٹراڈکٹ کرتے ہیں، جب ہم خدا کی باتوں پہ عمل نہیں کرتے ہیں اور بولتے ہیں بلیسنگ کیوں نہیں آ رہی. اس کی وجہ یہ ہے، خدا نے آلریڈی بولا ہوا ہے کہ یہ کرو گے تو بلیسنگ ملے گی. بیوی کو بولا ہے شوہر کی عزت کرو، اور شوہر کو بولا ہے بیوی سے محبت کرو. اگر تم نہ عزت کر رہے ہو اور نہ تم محبت کر رہے ہو اور پھر تم بول رہے ہو تمہارے گھر کے جھگڑے کون سالو کرے گا، کوئی نہیں سالو کرے گا. کیونکہ آلریڈی آپ کو خدا نے بولا ہوا ہے، ایکویشن دی ہوئی ہے کہ آپ کے گھر کے جھگڑے کیسے ٹھیک ہوں گے، جب آپ خدا کی ایکویشن پہ آپ عمل کریں گے. ہاللیلویا. تو آج یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، میری ہمبل آپ سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے، آپ کے ساتھ آپ کا پاسٹ ہے، آپ کے ساتھ آپ کا ماضی ہے. ماضی ہر ایک کا پین دیتا ہے. ہر ایک کے ماضی میں کچھ ایسے دھوکے باز لوگ ہیں جن کے لیے آپ نے اتنی زندگیاں لٹائی ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پیٹھ میں چھرے گھوپے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بچوں کے ساتھ زیادتی کری ہے. بے شمار چیزیں ہماری زندگی میں ہوتی ہیں. خدا کیا بول رہا ہے؟ خدا بول رہا ہے کہ میں آگے کچھ نیا کرنے والا ہوں. لیکن نیا کرنے سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سال آپ پچھلی باتوں کو یاد نہ کریں، قدیم باتوں پہ سوچتے نہ رہیں. مردوں میں کم ہوتا ہے، عورتوں میں تھوڑا اس چیز کا زیادہ بائی نیچر ہوتا ہے کہ وہ سوچتی زیادہ ہیں. اور خدا آج آپ سب سے بول رہا ہے، جو پیچھے ہو گیا سانپ کی طرح سمجھیں، جو پیچھے ہو گیا ہے اس کو بھول جائیں، اس کو خدا کے حوالے کریں اور خود خدا کی حضوری میں آئیں تاکہ خدا آپ کی زندگی میں سے اس زہر کو نکال سکے. سمجھ آ رہی ہے؟ خدا کا کلام ہمیں ہر طرح کی غلاظت سے پاک کرتا ہے. جب آپ، بائبل میں ویسے بھی بولا ہے کہ لڑائی، کیا کہتے ہیں، بدلہ نہ لو. آپ نہ برا سوچو نہ بدلہ لو، اس کو خدا کے حوالے کرو اور کوشش کرو کہ آپ خدا کی حضوری میں آؤ اور خدا کو بولو کہ یہ سارا زہر میرے میں سے نکال. ہاللیلویہ. داؤد بادشاہ تھا. کتنے لوگ جانتے ہیں داؤد بادشاہ کو؟ داؤد بادشاہ کا ایک ناجائز رشتہ ہو گیا ایک لڑکی کے ساتھ، اس کا نام تھا بات شبہ. اس ناجائز ریلیشن میں کیا ہوا کہ ایک بچہ پیدا ہو گیا، اور جب وہ بچہ پیدا ہو گیا تب وہ چھوٹا ہی تھا تو وہ بچہ بیمار ہو گیا.
وہ چھوٹا ہی تھا تو وہ بچہ بیمار ہو گیا، اور جب وہ بیمار ہوا ہے تو داؤد بادشاہ 7 دن تک کمرے میں بند ہوا، اس نے نہ کھایا نہ پیا اور زمین پہ پڑا رہا اور خدا سے فریاد کرتا رہا کہ خداوند تو اس بچے کی جان کو بچا لے۔ سن رہے ہیں آپ؟ وہ 7 دن تک اس بچے کے لیے دعا کرتا رہا کہ خداوند تو اس کو جان دے دے، اس کی زندگی دے دے۔ خدا سنیے گا، کچھ چیزوں کو خدا مارنا چاہ رہا تھا جس کو ہم زندہ رکھنا چاہتے ہیں۔ سن رہے ہیں؟ خدا کچھ ریلیشن ایسے ہیں، جتنے لڑکے ہیں نا، لڑکے لڑکیاں 17 سے لے کے 24 تک کے، کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ، 17 ٹو، موقع ہے اپنے آپ کو آپ کم عمر ثابت کر سکتے ہو، 17 ٹو 24۔ یس رومیلا؟ اچھا اوکے، کوئی اور؟ اب سنو، سارے کے سارے میری بات سنو۔ کچھ ریلیشن ایسے ہیں جو خدا نہیں چاہتا آپ کیری کرو، خدا نہیں چاہتا کہ آپ وہ ریلیشن کو زندہ رکھو، خدا چاہتا ہے وہ ریلیشن مر جائیں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ داؤد اس ریلیشن کو زندہ رکھنا چاہ رہا تھا جس کو خدا چاہ رہا تھا مر جائے۔ پلیز خدا کے کلام میں سے سیکھیے گا۔ کچھ ریلیشن شاید یہاں پہ آپ میں سے کسی کے ایسے ہیں جو ناجائز ہیں، اور خدا نہیں چاہ رہا اس کو آپ کیری کریں، خدا چاہ رہا ہے اس کو ختم کریں اور آگے بڑھیں۔ تشریف رکھیے گا، تشریف رکھیے، تھینک یو سو مچ۔ کچھ دیر کے بعد 7ویں دن پتہ چلا لڑکے کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب جب لڑکے کی ڈیتھ ہو گئی تو داؤد نے ایک عجیب سا کام کیا۔ داؤد نے کیا کیا؟ اٹھ کے نہایا، دھویا اور ان کو بولا کھانا میرے لیے لگاؤ۔ کھانا لگایا، کھانا کھایا اور بالکل سیٹل۔ اور لوگ اس سے پوچھنے لگے جب تک وہ بیمار تھا، مر رہا تھا، تو نے سب کچھ کر لیا، اور جیسے ہی وہ مرا ہے تو سب کچھ بھول بھال گیا ہے۔ اور یہاں پہ یہ کلو ملتا ہے کہ یہ چھوٹی بات نہیں تھی جو داؤد نے کری ہے، لیکن میرے اور آپ کے لیے نمونہ دیا ہے کہ پرانی باتوں میں ہم نے رہنا نہیں ہے۔ کتنی بھی تکلیف دہ بات ہو، کتنی بھی پرابلمٹک ہو، کتنا بھی پین کرنے والی ہو، کتنا خون اس میں سے نکل رہا ہو، آپ نے اس میں نہیں رہنا، آگے بڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ آگے خدا نے آپ کے لیے کچھ بہت زبردست رکھا ہوا ہے۔ ہاللیلویہ۔ دیکھیے گا آگے 19 پڑھیے گا۔ اور دیکھو میں ایک نیا کام کروں گا، اب وہ ظہور میں آئے گا، کیا تم اس سے ناواقف رہو گے؟ میں بیابان میں ایک راہ اور صحرا میں ندیاں جاری کروں گا۔ دیکھو میں ایک نیا کام کروں گا، اب وہ ظہور میں آئے گا۔ خدا کیا بول رہا ہے؟ میں کچھ نیا کرنے کو ہوں، میں ایک نیا کام کرنے کو ہوں، اور وہ شو بھی ہوگا، مینیفیسٹ بھی ہوگا۔ کتنے لوگ چاہتے ہیں اس سال خدا آپ کی زندگی میں نیا کام کرے؟ بائبل میں لکھا ہے، کب کی بات ہو رہی ہے؟ پاسٹ کی بات نہیں ہو رہی، اب فیوچر کی بات ہو رہی ہے۔ اور فیوچر کب ہے؟ آج سے 2 سال کے بعد فیوچر نہیں ہے، آج سے 10 سال کے بعد فیوچر نہیں ہے، آج سے 1 سیکنڈ کے بعد فیوچر ہے۔ اور خدا کیا بول رہا ہے؟ اب وہ ظہور میں آئے گا، میں ایک نیا کام کرنے کو ہوں۔ میں نے اس خدا کو اچھے سے دیکھا، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہر دفعہ یہ خدا نے نیا ہی کام کیا ہے۔ کوئی ایسا میں نے نہیں دیکھا کہ اس نے اپنے کاموں کو ریپیٹ کیا ہو۔ اس نے موسیٰ کے سامنے جب بحر کلثم کا رستہ بنایا، پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا، کبھی اس سے پہلے نہیں ہوا تھا۔ جوشوا کے سامنے یردن کو کھولا، لیکن ویسے نہیں کھولا جیسے اس نے دریا بحر کلثم کو کھولا۔ بحر کلثم کے لیے اس نے بولا لاٹھی اٹھاؤ، اور دریا کے لیے اس نے بولا نہیں، میں ریپیٹ نہیں کرتا۔ اب سردار کاہن وہ صندوق لے کے چلے، اور جیسے ہی پہلا اسٹیپ پانی میں رکھیں گے، پانی کھلنا شروع ہو جائے گا۔ پہلے ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ یہ ہمارا خدا ہے جو ہر دفعہ نیا کام کرتا ہے۔ یوسف نے کوئی پرانی باتوں کو یاد نہیں رکھا،
اس کے بھائیوں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا, اس کے 13-14 سال کہاں چلے گئے, کس طرح ویسٹ ہوئے, وہ ہر چیز بھولتا گیا, اور خدا اس کے لیے نئے نئے کام کرتا چلا گیا, نئے نئے کام کرتا چلا گیا, اور ایک دن آیا ایجپٹ کا وہ پرائم منسٹر بن گیا. سیمسن کو اگر آپ دیکھیں گے, شیر کو, جوان شیر کو اس نے بکری کے بچے کی طرح اٹھا لیا, ایسا پہلے کبھی بھی نہیں ہوا. گدھے کے جبڑے کی ہڈی سے 1000 لوگوں کو مارا, ایسا کبھی بھی پہلے نہیں ہوا. یسایا کو زندہ اٹھا لیا, پہلے ہوا تھا ایک دفعہ, لیکن یہ ڈیفرنٹ طریقے سے ہوا ہے. علیشا کے ساتھ, علیشا مر گیا, اس کی ہڈیاں قبر میں پڑی ہوئی تھی, مردہ ہڈیاں پڑی ہوئی تھی, سب مٹی ہو گیا تھا, کچھ ہڈیاں پڑی ہوئی تھی. کوئی کئی سالوں کے بعد, شاید سینچری کے بعد, 100 سالوں کے بعد, کوئی ایک مردے کو لے کے آئے, اسی قبر میں ڈالا. جیسے ہی وہ مردے کو اس قبر میں ڈالا, وہ مردہ اس ہڈیوں سے ٹچ ہوا اور مردہ زندہ ہو گیا. ایسا کبھی بھی پہلے نہیں ہوا. ایک بکری چرانے والے کو بادشاہ بنایا, ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. ایک گدھوں کو ڈھونڈنے والے شخص کو بادشاہ بنایا, ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. خدا ہر دفعہ نیا کام کرتا ہے. مقدسہ مریم کے پاس آیا, جو کام مقدسہ مریم سے ہوا وہ بھی اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. Everything was new, everything. اور یہی خدا آج آپ کو اور میرے کو بول رہا ہے, میں ایک نیا کام کرنے کو ہوں. کیا تم اس سے نا واقف رہو گے؟ لیکن وہ نیا کام میں کیا کرنے لگا ہوں, اس سے پہلے کیا کرنا ہے؟ پرانی باتوں کو یاد نہیں رکھنا. چھوڑ دیں جس نے جو کیا آپ کے ساتھ, کتنا لوٹ کے لے گیا آپ کو, چھوڑ دیں. کتنا بڑا دھوکہ دیا ہے, کتنے پیسے غرق ہو گئے, چھوڑ دیں. خدا آپ کو, میرے پتہ نہیں کتنے پیسے یقین کریں ڈوبے ہوئے, آپ کو میں بتا بھی نہیں سکتا, لیکن مجھے پتا ہے وہ پیسے کس طرح خدا کسی اور چینل سے ڈبل ٹرپل چوپل کر کے مجھے واپس کر دے گا. تو ان لوگوں کو آزاد کریں, کیونکہ خدا آپ کی زندگی میں کچھ نیا کرنے کو ہے. ہاللویا. کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ کچھ نیا آپ کے ساتھ ہو؟ ہاللویا. کتنے لوگ چاہتے ہیں کچھ نیا آپ کے ساتھ ہو؟ کلام میں لکھا ہوا ہے, ابتدا میں جب خدا نے آسمان اور زمین کو بنایا, سنیے گا, آسمان اور زمین کو بنایا, اس ٹائم پہ کیا تھا؟ زمین ویران سنسان تھی, اندھیرا تھا گھاؤں کے اوپر, اور بائبل بتاتی ہے خدا کا روح پانیوں پہ جنبش کرتا تھا. اس ٹائم پہ خدا نے کلام کیا, روشنی ہو جا, اور جو روح جنبش کر رہا تھا نا, اس نے وہ چیز لے کے آیا, اور لوگوں نے دیکھا ہاں یہ واقعی روشنی ہو گئی ہے. ہاللویا. اس جگہ پہ خدا کا روح جنبش کر رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس جگہ پہ خدا کا روح جنبش کر رہا ہے. میں اپنی طرف سے کچھ نہیں بول رہا, خدا کے کلام میں سے آپ کو بول رہا ہوں. ہم اس ایٹماسفیئر کا, اس ماحول کا فائدہ اٹھائیں, اس کا بینیفٹ اٹھائیں, اور کچھ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ جو ہماری زندگی میں نیا ہونے کو ہے. اپنے سر پہ اپنے ہاتھ رکھیں اور بولے, میں سر ٹھہروں گا, میں دم نہیں ٹھہروں گا, میں جاتے ہوئے مبارک ہوں گا, میں آتے ہوئے مبارک ہوں گا, میں قوموں کا قرض دینے والا ہوں گا, میری نسلیں زمین پہ زور آور ہوں گی, کوئی پری میچور ڈیتھ میرے خاندان کی طرف بڑھنے نہیں پائے گی, کوئی بیماری, کوئی وبا میرے گھر کے نزدیک نہیں آئے گی. میں یہ پرومسز کو کلیم کرتا ہوں, اور خداوند تیرے کو کھلی آزادی دیتا ہوں, تو جو چاہتا ہے وہ میری زندگی میں کر. ایک نیا کام کر, ایسا کام جو اس سے پہلے کہیں نہیں ہوا ہے. بہت ساری بہنیں جن کے اولاد نہیں ہوئی ہے, میں بتا رہا ہوں ایک نیا کام ہونے کو ہے. آپ کو کسی بھی ٹائم پہ اپنے پیٹ میں ایک کک لگے گی زور کی, کیونکہ خدا کچھ نیا کرنے کو ہے. آپ کے لیے دروازے بند ہیں, خدا کچھ نیا کرنے کو ہے. آپ کے لیے دروازے خدا کھول رہا ہے. آپ کے جسم میں سے بیماریاں پگھل کے گر رہی ہیں. خداوند رسولیوں کو, خداوند ہر قسم کے شوگر کو, ہر قسم کے ہارٹ ڈیزیز کو, ہر قسم کے خداوند بیماریوں کو, الرجیز کو خداوند آپ کی زندگی سے پگھلا کے گرا رہا ہے. اسی وقت بائبل میں لکھا ہے اب ہوگا, اب ہوگا.
ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ یہ کچھ دنوں کے بعد ہوگا, کچھ سالوں کے بعد ہوگا. بولیں اب ہوگا, اب یہ ہونے کو ہے. ہاللیلویا. اور ٹائم بڑا کم رہ گیا. پریز دی لارڈ. کتنے لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھو ایک میں نیا کام کروں گا, ضرور میں تم اس سے ناواقف رہو گے. ہاں, بیابان میں ایک راہ اور صحرا میں ندیاں جاری کروں گا. آج 21 سینچری ہو گئی ہے. 21 سینچری, 21ویں صدی چل رہی ہے. 21ویں صدی میں جب آپ مڑ کے پیچھے دیکھتے ہیں نا, آپ کو نظر آتا ہے وہ اسرائیلی قوم جو اس وقت پریشان تھی, بدحال تھی اور سوچ رہی تھی ہمارا کیا فیوچر ہوگا. آپ آج جب مڑ کے دیکھتے ہیں تو آپ کو نظر آئے گا 1948 اسرائیل دنیا کے نقشے پہ فارم ہوا ہے. پھر آپ کو نظر آئے گا یہ سارے کام جو لکھے ہوئے ہیں, ہاں میں بیابان میں ایک راہ اور صحرا میں ندیاں جاری کروں گا. خدا نے سنیں, یہ سارا صحرا ہے, یہ سارا ڈیزرٹڈ ایریا ہے, جتنے بھی اسرائیل سے لے کے مڈل ایسٹ تک ہے نا, وہ سارا ڈیزرٹڈ ایریا ہے. لیکن خدا نے اس قوم کو بلیس کس طرح سے کیا ہے کہ ان کے پاس جو اریگیشن کی ٹیکنالوجی ہے, وہ جو زمین میں سے اگاتے ہیں نا چیزیں, فصل اگانے والے, ان کے پاس جو ٹیکنیک ہے, ساری مڈل ایسٹ قوم جتنی بھی ہے نا, وہ یہ خرید رہی ہے. پوری دنیا ان سے خرید رہی ہے. آپ اگر گوگل کریں, یوٹیوب پہ جائیں, 2022 میں آپ نے ہائی وے سنا ہے؟ ہائی وے ہم بولتے ہیں. 2022 میں ایک پروجیکٹ شروع ہوا ہے, اس کا نام ہے واٹر ہائی وے. اتنی بڑی سڑک, اتنا بڑا ہائی وے بنا رہے ہیں جس میں صرف واٹر, کیا گلیل کے دریا میں سے, گلیل کی جھیل میں سے اس کو وہ ڈیسیلینیٹ کریں گے, اس کو وہ پینے کا پانی اور اریگیشن کے لیے کر رہے ہیں. شروع کر رہے ہیں, یہ ہو چکا ہے. آج جب آپ دیکھیں گے آپ کو نظر آئے گا ایک ایک چیز جو خدا نے بولی ہے 100% پوری ہو گئی ہے. لیکن یہ پوری کرنے کے بعد بھی آپ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے آگے 20ویں آیت, جنگلی جانور, گیدڑ, شترمرغ میری تعظیم کریں گے. یہ جتنے بھی نیشن ہمارے آس پاس ہے نا, یہ ہیں, سن رہے ہیں, یہ ہیں اس طرح کے. لیکن آج اسرائیل کی ہر ایک ملک تعظیم کر رہا ہے, اور ایک دن آئے گا اس کے خدا کی بھی ہر ایک گھٹنا جھکے گا اور ہر ایک زبان اس کو بولے گی وہ خداوند ہے. جو خدا نے بولا وہ ہو گیا. اور اس کے بعد بھی یہ ورسز کلام میں ابھی بھی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ آج بھی میرے اور آپ کی زندگی میں پورا ہونے کو ہے. ہاللیلویا. میں شارٹ کر رہا ہوں بالکل, میرے پاس 5 منٹ ہے, اس میں ختم کرنا ہے. سنیے, آپ کبھی بیابان صحرا میں گئے ہو؟ کبھی کوئی سوچ سکتا ہے بیابان صحرا میں آپ کو آنکھوں پہ پٹی باندھ کے 20 صحرا میں ہیلی کاپٹر سے اتار دیا جائے؟ آپ کو نہیں پتا رائٹ لیفٹ کدھر جانا ہے, آپ سے موبائل, جی پی ایس سب کچھ لے لیا جائے. آپ کیا چیز پہلے دیکھیں گے؟ کیا چیز دیکھیں گے پہلے؟ سب سے پہلے چیز جو ڈھونڈنے والی ہوگی نا, وہ ہوگا کہ اس بیابان میں مجھے کوئی سڑک نظر آ جائے, کوئی راہ نظر آ جائے. کیونکہ اگر میں اس راہ پہ چلتا رہوں گا تو میں یقیناً کہیں نہ کہیں پہنچ جاؤں گا. لیکن اگر راہ نہیں ہے, کوئی سڑک نہیں ہے, تو پھر آپ بھٹکتے رہیں گے. اسرائیلی قوم مصر میں سے نکلی ہے, صحرا میں گھوم رہی تھی, کوئی سڑک, کوئی راہ نہیں تھی. 40 دن کا راستہ 40 سال کا راستہ بن گیا. 40 سال وہ بھٹکتے رہے, 40 سال وہ بھٹکتے رہے. اور خدا آج آپ کو کیا بول رہا ہے اس ورسز کے ذریعے؟ سنیں, ان کلام کے ذریعے خدا آپ کو کیا بول رہا ہے. کہہ رہا ہے 2025 میں بہت سارے لوگ بھٹک رہے ہیں. آپ کی زندگی سے بھٹکنا خدا بند کر رہا ہے. آپ کبھی ادھر رائٹ جاتے ہو, کبھی لیفٹ جاتے ہو, کبھی ادھر, کبھی ادھر, کبھی ادھر. آپ کے ذہن میں فوکس نہیں ہے. آپ ایک ونڈرر ہوتا ہے نا, ونڈرر جو بھٹکنے والا شخص ہوتا ہے, صبح نکلا ادھر ادھر گھوم پھر کے واپسی. ایسے آپ میں سے کچھ لوگ ہیں جن کی زندگی میں کچھ ایسے حالات چل رہے ہیں جو ایک جگہ فوکس نہیں ہو پا رہے ہیں.
جو ایک جگہ رک نہیں پا رہے ہیں. آپ کو راہ نظر نہیں آ رہی ہے, آپ کو رستہ نظر نہیں آ رہا ہے. آپ کبھی کسی کے ساتھ کام پہ چلے جاتے ہیں, کبھی کسی کے ساتھ کام پہ چلے جاتے ہیں, کبھی کسی کے ساتھ لگ جاتے ہیں, کبھی کسی کا. خداوند آپ کو کیا بول رہا ہے اس 2025 میں؟ خداوند آپ کے بھٹکنے کو بند کر رہا ہے. آمین. بول, زور سے بولیں آمین. ایک دفعہ پھر بولیں آمین. آمین. خداوند آپ کے بھٹکنے کو بند کر رہا ہے. ہمارے نوجوان بچے یہ بھی بھٹک رہے ہیں, کبھی اس ریلیشن میں, کبھی اس ریلیشن میں, کبھی اس ریلیشن میں, کبھی اس ریلیشن میں بھٹک رہے ہیں. یہ مقصد فوکس نہیں ہے. لیکن خدا کیا بول رہا ہے؟ ہر قسم کا بھٹکنا اس چرچ میں بند کر رہا ہوں. اب وہ لوگ ان نوجوانوں کے سامنے آئیں گے جو خدا نے آرڈین کیے ہیں. آپ کو ادھر ادھر ریلیشن رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ویٹ کریں خدا کے وعدے کا. خدا آپ کے ساتھ, میری بیٹی کے لیے جیسے خود بخود خدا لے کے آئے, ایسے ہی آپ سب میرے بچے ہو, خدا آپ کے لیے بھی ایسا ہی کرے گا. کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ کیوں غیر قوموں کی طرح ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ نہیں, اپنے کریکٹر کی حفاظت کریں. کلام میں لکھا ہوا ہے کہ اپنی جوانی کی حفاظت کر دو. مت بھٹکے ادھر ادھر. خدا آپ کی زندگی میں فوکس لا رہا ہے. خداوند آپ کی زندگی میں ٹھہراؤ لے کے آ رہا ہے. ہالےلویا. اور بائبل میں کیا لکھا ہے؟ جنگلی جانور, گیدڑ, شتر مرغ میری تعظیم کریں گے. دیکھیں پیچھے جائیں 19. دیکھو میں ایک نیا کام کروں گا, ظہور میں آئے گا, کیا تم اس سے ناواقف رہو گے؟ ہاں, بیابان میں ایک راہ اور صحرا میں ندیاں جاری کروں گا. یہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے. صحرا میں ندیاں کیسے جاری ہوتی ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ صحرا میں ندیاں, یہ سارے امپاسبل چیزیں ہیں جو خدا آپ سے وعدہ کر رہا ہے صرف ایک چیز پہ, کہ پرانی چیزوں کو یاد نہیں کرو, میں امپاسبل کام کرنے کو ہوں. یہ امپاسبل چیزیں صحرا میں ندیاں جاری ہو ہی نہیں سکتی ہیں. ایک ہی صرف سورس ہے, اور وہ سورس کیا ہے؟ پانی. اگر بارش برستی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یو اے میں بارش برسے سڑکوں پہ سیلاب آ جاتا ہے, لیکن صحرا میں جا کے دیکھیں پانی غائب. کیوں؟ زمین پیاسی ہے, زمین سوکھی ہوئی ہے, پیاسی ہے. اور خدا کیا بول رہا ہے؟ خدا انسان نہیں ہے جو غلط وعدے کرے. خدا کیا بول رہا ہے؟ میں صحرا میں ندیاں جاری کروں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ایک بارش نہیں کروں گا, میں بارش پہ بارش کروں گا. میں بارش پہ بارش پہ بارش پہ بارش, بارش پہ بارش, بارش پہ بارش, اتنی بارش کروں گا کہ ایک ٹائم آئے گا زمین کا پیاسا پن ایک دم سے ختم ہو جائے گا اور زمین اپنے میں سے پانی نکالنے لگے گی. صحرا میں آپ کو پونڈ نظر آتے ہیں, خدا بول رہا ہے پونڈ نہیں, میں ندیاں جاری کروں گا. اس کا مطلب ہے میں وہاں پہ بھی نہیں رکوں گا, میں اتنی بارش کروں گا کہ وہ پونڈ, وہ جو تالاب بنے ہوئے ہیں, وہ رن ہونا شروع ہو جائیں, وہ دوڑنا شروع ہو جائیں. سعودی میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے کس طرح سے سیلاب آتا ہے. ہالےلویا. خدا یہ آپ کی زندگی میں کرنے کو ہے. کیا آپ اپنا پاس چینج کر سکتے ہیں؟ کیا اپنا ماضی چینج کر سکتے ہیں؟ جا کے پیچھے ریپیئر کر کے آ سکتا ہے کوئی؟ یہ میرے باس نے میرے ساتھ زیادتی کری, جاؤ پیچھے جا کے ریپیئر کر لو. نہیں کر سکتے. میرے ماں باپ نے زیادتی کری, ساس سسر نے زیادتی کری, جاؤ ریپیئر کرو. نہیں کر سکتے. ہم پیچھے جا کے ریپیئر نہیں کر سکتے. جب پیچھے جا کے ریپیئر نہیں کر سکتے تو پھر اسے کیری کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ پیچھے جو کچھ ہوا ہے وہ آپ کو آج تیار کر چکا ہے, آپ کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کر چکا ہے. لیکن آگے کیا ہونے والا ہے, فیوچر میں آپ کیا بننے والے ہو, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آج آپ کیا فیصلہ لیتے ہو. آج وہ سارے خول, وہ ساری چیزوں کو نکالیں. خدا آپ کے لیے بڑا کام کرنے کو ہے. یہ امپاسبل چیزیں کبھی بھی نہیں ہوتی ہے, اور خدا یہ سب کرنے کو ہے. صرف کیا پرابلم ہے؟ پرابلم ہم ہیں. ہم پرانی چیزوں کو چھوڑتے نہیں ہیں, یاد رکھتے ہیں اس نے یہ کیا تھا. پاسٹر صاحب میں نے اسے معاف کر دیا ہے, لیکن بھولوں گا نہیں اس نے کیا کیا ہے میرے سے. یہ ایک ہی بات ہے. معاف کر دیا اور بھولیں گے نہیں تو پھر اس کا مطلب معاف بھی نہیں کیا. بائبل بول رہی ہے کہ وہ ایسے امپاسبل کام آپ کے لیے کرے گا. اور جو میں نے آپ سب کے لیے
مجھے سمجھ میں آئی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور دعا کرنے لگا ہوں. اگلی آیت نکالیں. اور جنگلی جانور گیدڑ شتر مرغ میری تعظیم کریں گے. سنیں, خدا اس سال آپ کو اس لیول پہ لے کے جائے گا. سنیں, خدا اس سال آپ کو اتنا انفلوئنشل بنائے گا, اس لیول پہ آپ کو لے کے جائے گا, آپ کی پوزیشن کو, آپ کی برکتوں کو اس لیول پہ لے کے جائے گا کہ آپ ہائیلی انفلوئنس کرنے والے لوگ ہوں گے. سنیے گا پلیز. اور پھر کیا ہوگا, یہ جنگلی جانور گیدڑ شتر مرغ آپ کی وجہ سے تعظیم کریں گے. جب آپ انفلوئنشل ہوں گے نا تو آپ اس طرح کے لوگوں سے آپ مل سکتے ہیں. یہ جو بڑے بڑے امبانی ہیں, یہ جو بڑے بڑے پیسے والے لوگ ہیں, جو ڈرگ ڈیلرز ہیں, جو ہیومن ٹریفکنگ کر رہے ہیں, یہ سارے لوگ شتر مرغ گیدڑ ہیں, یہ سارے کے سارے ایسے جانور ہیں, وائلڈ اینیمل. اور خدا کیا کہہ رہا ہے کہ میں ان لوگوں میں تجھے لے کے جاؤں گا اور یہ لوگ تیری وجہ سے تیرے خدا کی تعظیم کریں گے. ہاللویا. آئیے اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں, میرے پاس ٹائم کم ہے. کوائر آ جائے اسٹیج پہ. ہمارے پاس کچھ اور نہیں ہے کرنے کو. بڑا پلان تھا کہ ہمارے پاس جو ہے نا اب تک جو سب سے زیادہ پرابلم ہے وہ ٹائم کی ہے. ہمارے پاس بڑا لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے, لمیٹڈ ٹائم میں بھی ہمارے ٹائم کو کم کر دیا ہے. آج پلیز اس کلام کو یہیں پہ پھینک کے نہیں جائیے گا. شیطان 3 طریقے سے اٹیک کرتا ہے. میں نے کئی دفعہ اس چیز کو سمجھایا ہے, کئی دفعہ بتایا ہے. پہلا اٹیک کہاں کرتا ہے شیطان؟ آپ لوگوں کو میں نہیں, ادھر نہیں آ رہا. شیطان 3 طریقے سے اٹیک کرتا ہے. پہلا اٹیک کہاں کرتا ہے؟ کون بتائے گا جلدی سے؟ یہ آپ لوگوں کو تو اب تو ایکسپرٹ ہونا چاہیے. پہلا اٹیک مائنڈ پہ ہوتا ہے. آپ کے ذہن میں وہ خیالات بھیجتا رہے گا. آپ سکون سے بیٹھے ہو, کچھ کرنے کے لیے بیٹھے ہو, اچانک وہ بات یاد آ جائے گی, اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا. کہاں سے آ گئی؟ وہ تو ٹاپک بھی نہیں چل رہا تھا, لیکن وہ بات شیطان بھیجے گا. شیطان کا پہلا اٹیک کیا ہوتا ہے؟ آپ کے مائنڈ پہ ہوتا ہے. اگر آپ نے یہاں پہ اسے کنٹرول کر لیا, کلام میں لکھا ہے ہر خیال جو مسیح کے خلاف سر اٹھائے ہم اس کو باندھ کے مسیح کا غلام بنا دیتے ہیں. اگر آپ نے وہاں پہ اس کو کنٹرول کر لیا, میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ دوسرے اور تیسرے اٹیک سے بچ جائیں گے. دوسرا اٹیک کہاں کرتا ہے؟ پہلا مائنڈ پہ ہوتا ہے. اگر یہاں پہ آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھ لیں گے جو واقعی زندگی سے ہاتھ دھو رہے ہوتے ہیں نا, سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ ان کے مائنڈ پہ اٹیک ہوتا ہے اور وہ مائنڈ میں ہی ساری چیزیں فلمیں چلانا شروع کر دیتے ہیں. وہ ساری چیزوں کو اپنے مائنڈ میں ہی ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا اور ڈپریشن میں جانا شروع کر دیتے ہیں. لیکن خدا کیا بول رہا ہے؟ اس مائنڈ پہ آپ نے کنٹرول کرنا ہے. اگر یہ مائنڈ پہ کنٹرول نہیں کیا تو دوسرا اٹیک آپ کے جسم پہ ہوگا. آپ کو بلڈ پریشر, آپ کو شوگر, آپ کو ہارٹ کا پرابلم شروع ہو جائے گا. اور تیسرا اٹیک کب ہوگا؟ اسپرچل اٹیک ہوگا. جب یہ مائنڈ بھی آپ کے قابو میں سے نکل گیا, یہ جسم بھی نکل گیا, تو پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے, آپ دعا کے بھی نہیں قابل رہو گے. ایکچولی جس دن آپ نے مائنڈ میں اپنی شیطان کو انٹرٹین کر لیا اور اس کی باتوں کو سننا شروع کر دیا, اس دن سے آپ کی دعا کی لائف ختم ہو جائے گی, بائبل پڑھنا بند ہو جائے گا. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں, دعا کرتے ہیں. خداوند آسمانی باپ, یسوع مسیح کے جلالی قدرت والے نام میں خداوند اے باپ آپ کے قدموں میں آتے ہیں اور آپ کا شکر ادا کرتے ہیں آپ کی خداوند ساری وفاداریوں کے لیے, ساری محبت کے لیے. خداوند گزرے ہوئے سالوں میں جو کچھ خداوند آپ نے ہمیں دیا, ہم دل سے شکر ادا کرتے ہیں. خداوند اے باپ ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے خداوند اے باپ ہمیں پیٹ بھر کے کھانا دیا, ہمارے سر پہ خداوند آپ نے شیلٹر رکھا. خداوند جب جب ضرورت پڑی آپ نے مہیا بھی کیا. خداوند آپ نے شو کیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, میں تمہیں ہرگز 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 تمہیں یتیم اور تنہا نہیں چھوڑوں گا. خداوند ہم شکر گزار ہیں. یسوع کے نام سے میں دعا کرتا ہوں. خداوند آپ نے جو کلام میرے دل میں ڈالا, میں نے وہ آپ کے لوگوں کے ساتھ شیئر کیا. خداوند جس طرح حزقیل کو آپ نے بولا
تو ان ہڈیوں پہ بول, تو ان ہڈیوں پہ نبوت کر. اور اس نے جیسے ہی بولا تو وہ ہڈیاں آپس میں ملنا شروع ہو گئیں. خداوند جو مجھے بولا گیا میں نے وہ بول دیا, اب باقی کام خداوند آپ کا ہے. آپ نے کس طرح سے خداوند ان پہ اپنا فضل کرنا ہے, ان پہ اپنا رحم کرنا ہے کہ یہ پرانی باتوں کو سوچتے نہ رہیں. آپ نے کس طرح سے خداوند ان کے لیے دروازے کھولنے ہیں, کس طرح سے نئے کام کو کرنا ہے, کس طرح سے خداوند ان کو آگے سے آگے لے کے جانا ہے, ان کے لیے امپاسبل کرنا ہے, یہ خداوند آپ کا کام ہے. اپنے خادم کی باتوں کو خداوند بیک اپ کیجیے گا. جو کچھ میں نے بولا ہے خداوند آپ کا پاک روح ان کو واقعی اس طرح لے کے آئے جس طرح دنیا بناتے ہوئے ہر چیز کو لے کے آئے. خداوند ایک بھی شخص اس جگہ پہ بے روزگار نہ ہو, بے اولاد نہ ہو اور بیمار نہ ہو. خداوند ہمارے ہاتھ کمزور نہ ہو, ہماری مٹھیاں خداوند ہمیشہ بھری رہیں. یسوع کے نام سے مانگتے ہیں, آمین آمین. زوردار تالیاں خوائر کے لیے, اور اپنا جو بیسٹ ہے خداوند کے حضوری میں لے کے آ جائیں. یہاں سامنے باسکٹ ہے,